اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شریف نفیس۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے اس پروگرام میں دور حاضر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض کائنات کو خلق فرمایا اور اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے مخلوقات کی خلقت بھی عمل میں لائی گئی، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اندر انسان نامی ایک مخلوق بھی خلق کیا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عن قریب میں اس روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ نامزد کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ خلق کرنے والا ہوں، یعنی انسان خلق کرنے والا ہوں۔ تب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر سوال کرتے ہوئے کہا، بار الہ، کیا آپ اس کائنات پر ایسے لوگوں کو یا ایسی مخلوق کو آپ خلق کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو ایک ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں جو اس کائنات کے اندر فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم ہیں آپ کے بہترین مقدس بندے، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم ہی میں سے کسی کو آپ اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر بشریت کا آغاز ہوا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ وعلی نبینا علیہ التحیۃ والثناء کو خلق فرمایا اور اول البشر بنا کر خلق فرمایا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ اس روئے زمین پر انسانیت کا آغاز فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہی صلب سے ہوتے ہوئے اس بشریت کا سفر کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نسل سے ہی انسانیت کو شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بشر کو خلق فرما کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا میں بھیجا اور اسے اپنا نبی بھی بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، یہ اس لیے تاکہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر یہ شکایت نہ کر سکے کہ خداوند، آپ نے مجھے ایک ایسے زمانے میں خلق کیا تھا، ایک ایسے وقت میں خلق کیا تھا جب میری ہدایت کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، میری ہدایت کرنے کے لیے کوئی ہادی آپ نے بھیجا ہی نہیں تھا، بس اگر میں نے آپ کی کوئی اطاعت نہیں کی ہے تو میں اس میں معذور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر اس قسم کی باتوں کو، اس کا جواب دینے کے لیے، اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بندے کو خلق فرمایا وہ اپنے نبی اور اپنا نمائندہ بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے تا خاتم تک سفر کرتی رہی، انسانیت اپنے منازل کو طے کر رہی تھی، اور انسانیت اپنے جو ابتدائی مراحل میں تھے تو اس وقت انسانیت کی مینٹیلٹی اور اس کی ذہنی لیول، ذہنی اس کا جو معیار تھا وہ اتنا بلند نہیں تھا کہ اس کے لیے انتہائی ٹھوس قسم کے تعلیمات دیے جاتے۔ بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں انسانوں کے لیے انتہائی آسان ترین ایک دین اور شریعت اور اصول دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کی خاطر وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ساتھ صحائف اور کتب کو نازل فرماتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسانیت کے اوپر، کہ انسانیت اپنی تہذیب و تمدن کے سفر کو طے کرتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسانیت ایک مطلوب حد تک آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر اور اپنا خلیفہ بنا کر اور اپنا نبی بنا کر، اپنا ہادی بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم جیسا معجزہ زندہ جاوید عطا فرما کر پوری کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو پیٹرن کا انتخاب کیا، جس پیٹرن کا انتخاب کیا، جس نصاب کا انتخاب کیا، وہ ہے قرآن کریم۔ اور قرآن کریم کہاں پر ہے؟ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اتارا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیات قرآن کی تلاوت فرمائی تو اصحاب کرام نے ان آیات کو لکھا اور موجودہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور حافظین قرآن نے اسے حفظ کیا۔ لہٰذا یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن کی ایک کتبی شکل ہے، ایک لکھی ہوئی شکل ہے، اور جو حافظین کے ذہن میں ہے وہ ایک قرآن کی ذہنی شکل ہے۔ لیکن اصل قرآن کہاں پر ہے؟ اصل قرآن جو خود قرآن ہے، کلام اللہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر ہے۔ اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا، انسان اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن چونکہ انسان ایک ناقص مخلوق ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کما حقہ سمجھ سکیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا معلم بنا کر بھیجا
بس اگر کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت کوئی حکم اگر کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو، کوئی نہیں جانتا ہو کہ قرآن کریم اس حوالے سے کیا کہنا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ اس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف نظر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر کے دکھاتے ہیں وہ اسی قرآن کے ہو بہو اسی قرآن کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، اگر تمہیں کسی بات کے حوالے سے نمونہ سامنے نہ ہو، اگر تمہارے سامنے اگر کوئی رول ماڈل نہ ہو، اگر تم نہ سمجھ سکیں، تو اگر کسی بھی بات کے حوالے سے اگر تم نے مراجعہ کرنا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے نمونہ اور ماڈل قرار دیا ہے۔ بس کوئی انسان اگر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس انسٹرکشن کے مطابق اگر گزارنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی اس انسانیت کا سفر کو جاری رکھنا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کر کے دکھاتے ہیں، ہر عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین قرآن کریم کے مطابق ہے۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مختلف پہلوؤں سے ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف پہلوؤں میں سے صرف 4 پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں گے، 4 پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو جو آج ہمارے دور حاضر میں ہمارے لیے انتہائی نمونہ عمل ہیں، وہ پہلو مثبت سوچ اور رویے کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ مثبت سوچ اور مثبت رویہ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں جب مکہ کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی سازشیں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب اپنے اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے، نیک نیتی کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے اپنے دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں دیں، لیکن لوگوں کی ان مختلف رویوں کے برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مشن سے اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا، بلکہ اپنے مثبت رویے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں، نہ صرف آگے بڑھے بلکہ آپ اپنے دشمنوں کی ہمیشہ بھلائی چاہیں، کبھی ان کے بارے میں برائی نہیں چاہیں۔ چنانچہ ہم روایات سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف والوں کو دعوت دین دینے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسایا، پتھروں سے آپ لہو لہاں کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سارے پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذات کو اتنی مشکلات پہنچانے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کے کبھی برائی نہیں چاہیے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح آپ کے اصحاب کرام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی تھی تو انتہائی جذبات میں آ کر اس کا انتقام لینے کے لیے آگے آتے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو دعا دی۔ اس حوالے سے آپ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی زندگی میں یہ رویہ نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی یہ مثبت رویہ اور مثبت سوچ کے بارے میں تعلیم دی۔ چنانچہ اس مثبت سوچ اور اس مثبت رویے کا باعث یہ مقام حاصل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے باوجود مشرکین قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شب ہجرت کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین پلان بناتے ہیں اور یہ جمع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا حصار کر لیتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتباہ کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے مکے میں رکنے کی اور مکے میں رہنے کی تلقین فرماتے ہیں کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں
اور صبح جب ہو جائیں تو میرے پاس ان لوگوں کی کچھ امانت ہیں، ان امانت کو آپ ان تک واپس کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لائیں۔ ہمیں یہاں سے نقطہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کی اتنی بدترین دشمنی کے باوجود بھی وہ اپنے امانات رکھنے کے لیے اگر کسی کو لائق سمجھتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کی اسی مثبت رویے اور مثبت سوچ کی وجہ سے ان مشرکین مکہ آپ کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سیرت طیبہ کا ایک اور پہلو رد عمل نہیں عمل ہے۔ ہمیں اپنی زندگی رد عمل پر نہیں بلکہ عمل کے اوپر استوار کرنا چاہیے، عمل کی بنیاد پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں عمل کرتے جائیں، آپ اپنی زندگی میں نیک عمل کرتے جائیں، خواہ اس کے رد عمل کے طور پر آپ کو جو کچھ بھی مل جائیں، آپ کو تعریف مل جائیں یا آپ کی مذمت کی جائیں، اس کی طرف آپ نے نظر نہیں کرنا بلکہ عمل کرتے جائیں۔ اپنی زندگی میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، آپ نے سیرت طیبہ سے جو کچھ حاصل کیا ہے، آپ نے تعلیمات اہل بیت سے جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کے پر عمل کرتے جانا ہے۔ اپنے عمل کے ساتھ آپ نے زندگی کو وابستہ رکھنا ہے کہ اس کی کسی کے ایکشن کے اوپر آپ نے ری ایکشن نہیں دکھانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے عمل کے اوپر رد عمل نہیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب تبلیغ اسلام کی شروع کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا شروع کر دیے، دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ کے اوپر بہتان باندھے، آپ نے آیات کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید پہنچایا، لوگوں نے آپ کو شاعر ہونے کا طعنہ دے دیا۔ دین اسلام، دین توحید کی تبلیغ کی، لوگوں نے اس کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر شرک کا پرچار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی تلقین کی، لوگ جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ عمل کے اوپر زور دیا اور اپنے عمل کی بنیاد پر اپنی زندگی کو آگے رکھا۔ نہ صرف یہی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی اس عمل کرنے کے اوپر، اپنی زندگی کو عمل کے اوپر گزارنے کی تلقین کی، اور ایسے لوگوں کو تربیت دے کر تیار کیا کہ جو اپنی زندگی کو عمل کی بنیاد پر زندگی گزارتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب کسی مشرک کی طرف سے یا کسی دشمن کی طرف سے کوئی گستاخی ہوتی تھی، صحابہ میں سے بعض اصحاب جذبات میں آ کر ان کی اس گستاخی کا کوئی رد عمل دینا چاہتے تھے، تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو روک کر فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے عمل کے اوپر زندگی گزارنی ہے، رد عمل نہیں دکھانی۔ اور یہی کچھ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ عمل کے اوپر زندگی گزاری، اور کبھی آپ نے کسی حوالے سے کسی کی بات کے اوپر رد عمل دکھاتے ہوئے اپنے مقصد کا رخ کسی طرف موڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بھی ایسی ہی تربیت کی۔ چنانچہ آپ جنگ خندق کے موقع پر ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب دشمن اسلام اور دشمن خدا عمر بن عبدود کو جب زیر کر کے اس کے سینے پر چڑھ گئے تاکہ اس کا سر بدن سے جدا کریں، اس وقت اس ملعون نے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اپنے لعاب دہن کو امام کی طرف پھینکا، تو ایک طرف امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اس وقت قدرت میں تھے، اسی وقت عمر بن عبدود کا سر بدن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے سینے سے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین پر کچھ دیر آرام فرماتے ہیں۔ آرام کرنے کے بعد پھر جا کر آپ نے عمر بن عبدود کا سر قطع کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں۔ بعد میں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا علی، جب آپ کو ایک پہلی بار موقع ملا تھا تو آپ نے اس موقع کو کیوں جانے دیا تھا؟ تب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں چاہ رہا تھا کہ اس کا سر قطع کروں، اس کا سر قلم کروں، تو اس وقت اس نے میرے بارے میں ایک گستاخی کی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی اس کے عمل کی وجہ سے رد عمل دکھانے پر مجبور ہوا تھا۔ لہٰذا میں نے یہ سوچ کر کہ اگر اس کے عمل کے اوپر میں رد عمل دکھاؤں گا تو یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہوگی، لہٰذا کچھ دیر تک رکا رہا تھا کہ وہ جو میری اپنی ذات کے حوالے سے جو جذبات ابھرے تھے وہ ختم ہوں، اور فقط اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل کرتے ہوئے میں اس کار خیر کو انجام دوں۔ ناظرین کرام، یہاں تک ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اہم پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کی۔ ان میں سے پہلا پہلو تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مثبت رویہ اور مثبت سوچ رکھنا چاہیے۔ مثبت رویے اور مثبت سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا سفر شروع کریں گے اور اس سفر کو جاری رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ اسی طرح دوسرا پہلو یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے عمل کے اوپر رد عمل نہیں دکھانا، بلکہ اپنی زندگی کو عمل کی بنیاد پر آپ نے استوار کرنا ہے، عمل کی بنیاد پر آپ نے زندگی کو گزارنی ہے۔ اپنے نیک اعمال کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو یہ بھی آپ کی کامیابی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیرت طیبہ کے کچھ اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔